چاہتا ہوں میری گفتگو انتہائی مختصر ہونی ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ چند لمحوں میں میری گفتگو نے دلوں کی کھڑکیوں کو بھی کھولنا ہے اور کانوں کو بھی کھولنا ہے۔ میں مسلکاً چشتی ہوں اور میں چشتی ذوق بھی رکھتا ہوں۔ سامعین محترم، میں اپنی 25-27 سالہ خطابت کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، مسلمان کی عزت، مسلمان کا مقام، اسلام کی شان اگر ہے تو یہ جہاد کی چھتری کے نیچے ہے۔ اسلام پھلتا بھی ہے اور اسلام پھیلتا بھی ہے اور اسلام پھولتا بھی ہے تب جب جہاد ہو رہا ہو۔ ایک اعلان سن لیں، 4 سالہ بچہ رافع، عبدالرافع، میری گزارش جہاد 3 قسم کا ہے۔ جہاد ادھر دیکھو میری، جہاد 3 قسم کا ہے، زبان کے ساتھ، جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ۔ اور اس وقت جہاد تینوں چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، جان کا بھی، مال کا بھی اور زبان کا بھی۔ اگر یہ جہاد ہم چھوڑ دیں گے اور کس کے کہنے پہ چھوڑیں گے؟ گورے کی ناجائز روحانی ضروریت کے کہنے پہ جب ہم جہاد سے آنکھیں لٹائیں گے تو پھر کور کے آکے، کور کا کہتے ہیں کتی کے بچے، وہ آکے اسلام مسلمانوں کو آنکھیں دکھائیں گے۔ مسلمان دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا، مسلمان اگر آیا ہے تو عزت کے لیے آیا ہے۔ کائنات میں اگر عزت کا نام ہے تو اس کے لیے ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ یاد رکھ، عالم اروا تھا تو مسلم عزت میرے اور تیرے آقا کی تھی۔ یہ جہان ہے، مسلم عزت نبی کریم کی ہے، اور قبر بھی ہوگی مسلم عزت۔ جب تو کہے گا قبر میں محمد رسول اللہ، میں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی اور نہیں بولے گا، تیرا رب بولے گا، فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے۔ یہ کس کی پہچان پہ ہونا ہے؟ بتاؤ، یہ کس کی پہچان پہ ہونا ہے؟ سوال ہوگا تیرا اللہ کون ہے، سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے، لیکن سن، جب فرشتہ تیرے اوپر یہ سوال کرے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیری زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، هو رسول اللہ، کائنات میں تیرے لیے انداز بدل جائیں گے، قاعدہ بدل جائے گا، تیرا مقام و مرتبہ بدل جائے گا۔ کائنات کا رب وعدہ شریف یہ اعلان کر کے کہے گا، فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے۔ اللہ نے اگر ترازو رکھا ہے اپنے فیصلوں کے لیے تو محمد رسول اللہ کی ذات کی ہے۔ اس وجہ سے عالم ارواح بھی رسول اللہ کا، یہ جہان بھی رسول اللہ کا، عالم برزخ بھی رسول اللہ کا، میدان حشر بھی رسول اللہ۔ رب چاہتا ہے ہر نبی بھی میرے نبی کے پاس آئے، ہر نبی کی امت بھی میرے نبی کے پاس آئے، سونا بولتا جائے، میں فرمائشیں پوری کرتا جائے۔
جب میں نے دیکھا نا عالم برزخ بھی رسول اللہ کی ہے، یہ جہان بھی رسول اللہ کا ہے، عالم برزخ بھی رسول اللہ کی ہے، محشر کا میدان بھی رسول اللہ کا ہے۔ عالم حشر بھی رسول اللہ کا ہے۔ پھر میرا دل بھی بولنے پہ مجبور ہو گیا، میری جان بہنے، میری جان بہوے درود ہے، میری روح بہوے سلام ہے، میری زندگی، میری زندگی، بولتے جائیں، میری زندگی، میری زندگی شاہ دو جہاں کے نام ہے، میری زندگی، میری زندگی شاہ دو جہاں کے نام ہے۔ یہ جو دور ہے نا، یہ فتنے ڈالنے کا دور نہیں ہے، یہ جو دور ہے نا، یہ امت مسلمہ کو جوڑنے کا دور ہے۔ سنو، خدا کی قسم، کوئی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھے تو مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ کوئی رفع یدین کرتا ہے وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ میں ملا سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کفر کی رٹ لگانا چھوڑ دے۔ آج یہودی سنی کو نہیں مار رہا، آج یہودی شیعہ کو نہیں مار رہا، آج یہودی کسی دیوبندی کو نہیں مار رہا۔ اگر مار رہا ہے تو نبی کے کلمہ پڑھنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ملا ہے، یہ مسجد انتظامیہ ہے، یا میلاد کمیٹیاں ہیں، سنو، فتنہ بھی انہی سے ہے۔ جب ملا کا بوتھا بند کیا جائے گا پھر دین کہاں سے آئے گا؟ آج اگر فلسطین کی سرزمین پہ رہنے والوں کو وہ سرزمین جسے ارض الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ زمین جس پہ 70,000 انبیاء آئے، وہ زمین جس کی خوشخبریاں میرے نبی نے بیان فرمائی ہے، بتاؤ مارنے والا یہودی فلسطینیوں کو نہیں مار رہا، پوری امت مسلمہ کو مار رہا ہے۔ بابا اگر نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ قبلہ وہ ہے جسے قبلہ اول کہتے ہیں، وہ قبلہ اول نہ سنی کا ہے، نہ شیعہ کا ہے، نہ بریلوی کا ہے، نہ یہودی کا ہے، نہ دیوبندی کا ہے، وہ پورے عالم کے لیے ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے جب وہاں پہ انبیاء کی امامت کی ہے تو عالم ارواح کے بارے میں جو آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے، اس کے تحت سید الانبیاء کا تاج میرے نبی کو ملا ہے، تو مسجد اقصی میں ملا ہے۔ میں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنے میرے نبی کے پیچھے کھڑے تھے، حسین بھی تھے، احسن بھی تھے، جمیل بھی تھے، اکمل بھی تھے، ان میں کوئی ایک بھی عیب والا نہیں تھا، ان میں کوئی ایک بھی حسن میں کام والا نہیں تھا۔ 1400 سال بعد بھی اٹھے کہے میں بھی زندی ہوں، میں بھی بروزی ہوں، میں بھی مسیح موعود ہوں، میں بھی نبی ہوں، تو تیری غیرت کہاں پہ بڑھ گئی؟ جس گاڑی کی لائٹ ٹوٹ جائے اس کو روڈ پہ چلنے کی اجازت نہیں۔ نبوت کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تیری غیرت مر گئی ہے۔
تیری غیرت مر گئی ہے، ان پہ غیرتوں کا ساتھ دیتے ہو جو کہیں جی سب نبی ہمارا کوئی اختلاف نہیں، نہ ہاتھ باندھنے پہ، نہ چھوڑنے پہ، نہ آمین آہستہ کہنے پہ، نہ آمین بالجار کہنے پہ، سب مسلمان ہیں۔ اگر کوئی ٹاکرا آئے گا تو عقیدے پہ آئے گا، کوئی رونا پڑے گا تو عقیدے پہ پڑے گا۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، ہر نبی کا عقیدہ یہی ہے، کائنات میں افضل رسول محمد رسول اللہ کی ذات ہے جس کے پائے کا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور آج میں نے عرض کیا تینوں قسم کے جہاد کو پروموٹ کرنا ہے، جو جہاد کے نام سے میں نے اس وقت بھی جہاد پر تقریر کی بور مسجد میں، جب جہاد کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ملا کی جب زبان بند ہو جائے تو ظالموں پھر دین تو گیا ہے، پھر دین تو گیا ہے، پھر کون تمہارا پرسان حال ہے؟ بتاؤ نا، اللہ کی عزت کی قسم، کائنات میں محمد رسول اللہ جیسا کوئی ہے؟ اور میرے رب نے تو ان کا ثانی بنایا ہی نہیں، میرے رب نے ثانی نہیں بنایا، میرے رب نے سایہ نہیں بنایا، اور ثانی بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے، تو پھر دلی کہاں سے آ گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، بولیا کرو، لبیک پہ بولیا کرو، لبیک پہ بولیا کرو۔ ہر چیز کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، ہر چیز کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، اور یاد رکھنا خون اور روح کی پیوریفیکیشن جو ہے وہ محمد عربی کے نام سے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم کا جماعت حسینوں کی کوئی عیب والا نہیں ہے، نہ ان کے گھر والے عیب والے، نہ ماں اور نہ باپ۔ کوئی یہ کہے اور تم یہ کہتے رہو گے کہ جی یہ فتنہ ہے، یہ فرقہ بازی ہے، کوئی یہ بکواس کرے عیسیٰ کی ماں نعوذ باللہ من ذالک کسری عورت تھی، تیری غیرت گوارا کرے گی؟ بتاؤ، کوئی یہ کہے میں محمد کا سایہ بن کے آیا ہوں، تیری غیرت گوارا کرے گی؟ کوئی یہ کہے اللہ نے سچا نبی قادیان میں نازل کیا ہے، میں نہیں کہتا ہوئے، میرا رب یہ کہہ رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں تو شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، رب میرا شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ میرے طریقہ تو کیوں کھاتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کھاتا ہوں جب میرا محبوب شہر مکہ میں مٹک مٹک کے چلتا ہے تو میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ بتاؤ، اگر نبی کا سایہ رب نے بنایا نہیں تو یہ ذلی چوڑا کہاں سے آیا؟ بتاؤ، جس کو اپنے ماں کا نہیں پتا، ماں کا سیٹی وہی نازل ہوتی ہے، سیٹی خود خودو کا پٹھا کرنے والا گورے کی تیسی۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں اپنے کلمات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، بولو، اس موت سے بندہ مرتا نہیں، نہ اس موت سے بندہ ڈرتا ہے۔ وہ آدمی جس کا باپ ایک ہے اور غیرت ایمانی موجود ہے، میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں
وہ نہ اس موت سے ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے، نہ وہ کسی مصلحت کا شکار ہوتا ہے۔ دیکھو نا، اللہ تو کہہ رہے ہیں، وہ کہے میں کبھی خدا میں بڑھ جاتا کبھی خدا مجھ میں بڑھ جاتا ہے، کبھی بکواس کرے میں خدا کا بیٹا، خدا میرا بیٹا۔ پڑھ قرآن میں میرا رب کیا کہہ رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا کوئی باپ، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ وحدہ لا شریک۔ میرا یہ عقیدہ ہے، وہ ایک ہی تو اللہ ہے، ناممکن کو ممکن میں بدلتا ہے اور ممکن کو ناممکن کہتا ہے۔ اب مرزا کے چاہنے والے جو مرضی کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں کہتا ہوں بدر والے محمد رسول اللہ کو ماننے والے، میرے نبی کا عثمان ہو، میرے نبی کا ابو بکر ہو، میرے نبی کا عمر ہو، میرے نبی کا علی ہو، میرے نبی کا حمزہ ہو، مرضی کرے، رب پوچھتا نہیں ہے، اس لیے نہیں پوچھتا کہ اور ماننے والوں میں بھی سب سے پہلے ماننے والے ہیں، جو پہلے مانے ان کا رب بھی حیا کرتا ہے۔ عقلی دلائل، میں جو باتیں کرتا ہوں میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، پسٹل میرا ہوگا، آج ان کا ہوگا، میری بات کو غلط ثابت کرے، جس چوک میں چاہے مجھے گولی مار دے، جس سولی پہ چاہے چڑھا دے، میں اعلان کرتا ہوں، میں اپنا خون معاف کرتا ہوں، لیکن میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں جدھر سے آیا، سن میری بات، ملا ساجد کی بات سننے کے لیے پنج دل بھی چاہیے، غیرت ایمانی بھی چاہیے، اور اس کے لیے شرط ہے اس کا باپ بھی ایک ہونا۔ میں یہ کہتا ہوں، چھوڑ دے بھائی، کس شہر روڑے پہنے پھر کم بھی بڑے بڑے، میں یہ کہتا ہوں سنی سن، تیرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، جدھر سے یہ آیا ہے، کیا جدھر سے آیا ہے، بول تو صحیح، ڈروں تو میں ڈروں، تجھے کیا ڈر ہے؟ ہم نے تو موت ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، 2005 میں انہوں نے حملہ کیا، میرے رب نے مجھے بتایا، پھر جو دن گزرتا گیا مولوی ساجد کا سینہ چوڑا ہوتا گیا۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں جدھر سے آیا، جدھر سے آیا، اوہ ادھر سے ڈپٹیش نے چھوڑا جی ذرا مجھے بات کرنے تھا، جدھر سے میں بات کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ تو دینا، یہ جدھر سے آیا ہے ادھر ہی چلا جائے، پھر نکل کے آئے، پھر ادھر بھی چلا جائے، پھر نکل کے آئے، پھر اسی گٹر کے کھڈے میں چلا جائے، ایک بار نہیں 100 بار، ایک بار نہیں 1000 بار چلا جائے، قیامت کی صبح تک میری بات بتا نہیں۔ کیوں؟ کیوں؟ سن، نبی کا استاد نہیں ہوا کرتا، نبی کا، اور بول تو صحیح، بولتی بند ہو گئی، ابھی میں کھولوں گا، میں استاد ہوں، زبانوں کا مت کہیں اور لے جاتے، کیونکہ تمہاری زبانیں مولویوں پہ بڑی تیز چلتی ہیں، جب مولوی کی بات آتی ہے تمہارا پھر اس نے زن بھی جواب دیتا ہے، تجھے یہ پتا نہیں جب جنت میں جا رہا ہوگا، جنت میں جا رہا ہوگا
تیرا مولوی ہی تیری اونٹنی کی مہاڑ پکڑ کے آگے جا رہا ہوگا. آج بھی مولوی آگے ہے, کل بھی مولوی آگے ہوگا. میں نہیں کہتا وہ آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ ہے. تو نے اس کے نعرے مارے, تجھے کیا پتا؟ اگر کوئی زندہ ہے تو میرا بابا خادم رسول سے. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یہ 15 میٹر یہ ہیں نعرے, اس لیے معلوم ہے چھوڑ دوں. ہمیں تو بھائی مزہ آتا ہے نبی کی بات سے. مٹے رنجو غم آزما کر تو دیکھو, مٹے رنجو غم آزما کر تو دیکھو, ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو, مٹے رنج و غم. یہ ادھر نہیں پتا چلے گا, یہ ادھر نہیں پتا چلے گا, جب تو قبر میں جائے گا پھر پتا چلے گا. جب تو کہے گا محمد رسول اللہ, کائنات کا مالک و خالق اللہ کہے گا میرے فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے, پھر ان باتوں کو دیکھ کے ہمارا دل بھی یہ کہتا ہے مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو, مٹے رنج و غم مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو, ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو. سکون ہوگا حاصل دل مضطرب کو, خیال ان کا دل میں بسا کر تو دیکھو, مٹے رنج و میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا کوئی اور طریقہ اختیار کرو. ورائٹیاں بڑی ہیں میرے پاس, میں بات عقلی دلائل کی کر رہا ہوں. نبی کا استاد نہیں ہوتا, محمد رسول اللہ کا استاد تم ثابت کر دو, جس چوک میں چاہو گولی سے اڑا دو, ان کا استاد میں ثابت کرتا ہوں. فضل امن کس کا ہے, فضل الہی کس کا ہے, گلشن علی کس کا ہے, یہ کس کے سامنے بے کے پڑھتا رہا اور کیا کیا کرواتا رہا, کیا کیا کرتا رہا. میں ثابت کروں تو میرا تم کتابیں سامنے رکھ کے اپنے ملا سے کیا کیا کرواتے رہے, باتیں ہم سے کرتے ہو. اگلی بات, نبی کسی کتاب کا کاتب نہیں ہوتا, نبی کسی کتاب کو دنیا میں آ کے لکھتا نہیں. میرا رب لکھ کے عیبوں سے پاک کر, غلطیوں سے پاک کر, کائنات کے لیے راہ ہدایت بنا کے نبی پہ نازل کرتا ہے. کائنات کی افضل ترین ہستیوں کے اوپر نورانیوں کا سردار لے کے آتا ہے, کوئی نچلا لے کے بھی نہیں آتا. تو تم بات محمد رسول اللہ کی کرتے ہو کہ میں ان کا سایہ بن کے آ گیا. خدا کی قسم میرے رب نے سایہ بنایا نہیں, تو جدھر جائے گا ادھر ہی تجھے نام محمد چھپائے گا. بتاؤ آدم سے پوچھو علیہ السلام, میں آنکھ کھولتا ہوں, حضرت آدم کہتے ہیں میں آنکھ کھولتا ہوں جب میں عرش کے کیمروں کو دیکھتا ہوں, اللہ
خدا کے نام کے ساتھ میں نام محمد کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہتے ہیں میں معراج، نبی مجھے معراج سے یاد آ گیا، ہر نبی ہجرت کرتا ہے، اس کانے دجال اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک ہجرت نہیں کی۔ محمد رسول اللہ کی ہجرتوں کے تذکرے میرا رب کرتا ہے، اور ان کے سفر کے تذکرے بھی میرا رب کرتا ہے۔ رب نے کہاں بھی ایسا کر دیا، رب نے دروازہ ہی بند کر دیا، کہا میں نے سفر کرایا ہے، کسی کو کیا اعتراض۔ سب سے پہلے معراج پہ یہ اس لیے زبان پر راضی کرتا ہے کہ وہ خواب میں ہوئی اور پلیتا خواب میں ہوئی۔ 15 سے 12 پڑھو نا، 15 سے 12۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ ہم نے سیر کرایا، رب نے یہ سیر بتایا اور ایسا کر دیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی آ کے کتنی بڑی بونگی بات دے، اس آیت مقدسہ کا مصداق نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی بنا ہے تو کائنات میں ایک ہی ہے، اور وہ میرے اور آپ کے آقا۔ تو اس نے 100 کے لگ بھگ گندی اور غلیظ کتابیں لکھی ہیں، جن میں کبھی یہ بکھرا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر و عمر میری جوتیوں کے تسمے باندھنے کے لائق نہیں۔ سن میری بات، ابو بکر وہ ہے جس کے تذکرے رب نے تورات میں بھی کر دیے، انجیل میں بھی کر دیے، زبور میں بھی کر دیے، اس لیے کر دیے اور قرآن میں بھی کر دیا تاکہ ابو بکر سے کوئی انکاری نہ ہو سکے۔ صدیق اکبر، عدالت فاروق غنی عثمان، عدالت فاروق اعظم، حیاء عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، سیاست امیر معاویہ، کافروں پہ حاویہ۔ مجھے شعر یاد ہے، کم ظرف ہے کون کون، عالی ہے کون کون، کم ظرف ہے کون کون، عالی ہے کون کون، ابو جہل ہے کون کون، غزالی ہے کون کون، نعرہ ابو بکر لگا کے دیکھیے چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون، چہرے پکار اٹھیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، اگلی بات سنو،
نبی شاعر نہیں ہوتا، نبی شاعر نہیں ہوتا، میرا رب گواہیاں دیتا ہے، میرا محمد شاعر نہیں، الو کا پٹھا شاعر بھی ہے اور وہ بھی لولا لنگڑا۔ نبی کا کلام عیب سے پاک ہوتا ہے، اس کا سارا لکھا ہوا چاہے نثر میں ہے چاہے شاعری میں ہے، سارے کا سارا گند کا ڈھیر ہے، غلاظت کا ٹوکرا ہے۔ خدا کی قسمیں میرے نبی کا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ موتی ہے، ایسا موتی ہے جیسے لوح محفوظ، لوح محفوظ موتی ہے، لوح محفوظ چمکتا ہوا موتی ہے، مقدار میں بڑا ہے، مشرق سے مغرب تک، زمین سے آسمان تک اتنا بڑا چمکتا ہوا موتی ہے۔ توجہ میری طرف، بات سنے گا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اس موتی کے لوح محفوظ، لوح محفوظ کے ماتھے کا جو جھومر ہے نا، توجہ میری طرف، لوح محفوظ کے ماتھے کا جو جھومر ہے نا، پھنڈوڑا کھول دوں، بات کھول دوں یا چپ رہوں؟ سن، اگر سننا چاہتا ہے، لوح محفوظ کا، لوح محفوظ کے ماتھے کا جو جھومر ہے نا، وہ بھی نام محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، سونا کی آمد، غلام ہے غلام ہے، غلام یا رسول میں، جوہر عشق مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جب پڑھا نا کہ لوح محفوظ کے ماتھے کا جھومر بھی نام محمد ہے، لوح محفوظ کے ماتھے کا جھومر بھی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ، لوح محفوظ کے ماتھے کا جھومر بھی نام، لوح محفوظ کے ماتھے کا جھومر بھی نام، لوح محفوظ کے ماتھے کا جھومر بھی نام محمد ہے۔ پھر دل بھی بولنے پہ آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے، اے جان میری نہیں جان میری، اے جان میری نہیں جان میری، اس جان کی جان حضورن۔ مول نہیں پایا تو سا میری گل لگنا ہے تھک گئے، کوئی اسی تے چشتی لوگ چشتی ذوق رکھنے چڑھ جائیے پٹڑی تے پھر ساڈا رکنا بڑا مشکل۔ اے جان میری نہیں جان میری، اس جان دی جان حضورن، توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضورن۔ رب سنیا ہے پر دیکھیا نہیں، اس دی پہچان حضورن، چنگے عمل ایمان دا جز راہی، در اصل ایمان حضورن۔ لوح محفوظ کے ماتھے کا جھومر، بھول گئے ہوں میرے جھومر، لوح محفوظ کے ماتھے کا جھومر نام محمد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا، آسمان کے ہر دروازے پہ نام میرا لکھا تھا، جنت کے ہر دروازے پہ نام میرا لکھا تھا۔ نکتہ سن، دروازوں پہ نام
नौकरों के नहीं लिखे जाते, अगर दरवाजों पे तख्तियां और नाम लिखे जाते हैं, नौकरों के नहीं मालिकों के लिखे। अज़मत शान मुस्तफा, अज़मत शान मुस्तफा। फिर सुन, मैं आज नकली दलाइल पे बात नहीं कर रहा, मैं अकली दलाइल पे बात कर रहा हूँ। नबी ये बातें याद करें, जब कोई आ जाए ये फतवा भी सुन ले। कादियानी के साथ प्यार से देखना, निगाह पलीत होती है। कादियानी से हाथ मिलाना, हाथ पलीत होता है। अगर तू गलत काम करे, खिंजीर पे लग जाए, कुत्ते पे लग जाए, नापाक जानवर पे लग जाए, सुन मेरी बात, धोने से एक बार नहीं 7 बार धोने से पाक हो जाएगा। इससे अगर रजामंदी से मिलाएगा, कयामत आ जाएगी, कयामत की सुबह तक न हाथ पाक होगा, न जिस्म पाक होगा, न रूह पाक होगी, न दिल होगी। समझ आ रही है? बताओ ना, समझ आ रही है? नाराए तकबीर, अब नारा नहीं मारे जी, नाराए रिसालत। अब नारा नहीं मारे, मुझे बात खत्म करने में आधा घंटा हो गया। अगली बात सुनिए। नबी जहां पे होता है मरकज़ तजल्लियात होता है। नबी इस जहां पे आता है, जिहाद का हुक्म करता है, ये जिहाद से रोकता है। रब पूरे कुरान में जिहाद का हुक्म करता है। नबी जिहाद के हक में बोलता है, ये जिहाद की मुखालफत में बोलता है, और ये अपनी किताबों के अंदर लिखता है। ये अमन बख्श असूलों की जमात जिहाद के खात्मे के लिए आ गई। वो जिहाद तो जिहाद है। काफिर 70 साल मारता रहे, 70 साल खून मुसलमानों का बहाता रहे। NGOs और इसकी गोरे की नाजायज रूहानी औलाद इसके बूथे पे ताला लगा रहेगा। और अगर कोई मुसलमान इनको मार बैठे, ये गोरे की नाजायज ज़ुर्रियत और तमाम NGOs हरकत में आ जाती हैं। हो जी, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, फिर इंसानियत याद आती है। बर्मा में क्या हशर किया गया, फलस्तीन में क्या हशर किया गया, अफगानिस्तान में क्या हशर किया गया, कश्मीर में क्या हशर किया जा रहा है। यहाँ पे तुम्हें इंसानियत याद नहीं आती। इंसान तो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। 70 साल से मार रहा है यहूदी, 70 साल से एक औरत के घर में दाखिल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सुनो, हम बेगैरत नहीं हैं, हम गैरत वाले हैं। जिसने नबी का कलमा पढ़ा है वो बेहया और बेगैरत नहीं हो सकता, वो गैरत का मीनार हुआ करता है। वो फौजी 2-4 जब उस औरत के घर में दाखिल हुई है ना, तो वो पीटी, रोना शुरू हो गई। कहती मेरे बच्चों को कत्ल न करना, ज़िबा न करना। उन्होंने कहा बहन सुकून से बैठ, तसल्ली से बैठ, तेरे बच्चे तेरे पास होंगे। हमारे नबी ने हमें सिखाया है, जो मैदान जंग में लड़े उनसे लड़ा जाता है, और जो घर में बैठे उनसे लड़ा नहीं जाता। उनकी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, उनके दरख्तों को और फसलों को नहीं काटा जाता। एक मुजाहिद को भूख लगी, उसने कहा बहन मुझे भूख लगी हुई है। ये फलस्तीन की बात है, जहां पे उन्होंने गजा की ईंट के साथ ईंट बजा दी। टीवियों पे बैठ के बक बक करते हैं बेगैरत, गोरे की नाजायज रूहानी औलाद। हमसे पूछो जिहाद क्या है? उन्होंने कहा बहन भूख लगी हुई है, ये तेरे मेज पे केले पड़े हुए हैं, मैं खा सकता हूं?
دشمن کے گھر میں یہودی کے گھر میں مجاہد جاتا ہے، یہاں پہ تو اپنوں کے گھر محفوظ نہیں ہے۔ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ سنو، کہا یہ بھوک لگی ہے، یہ کیلا اٹھا لوں؟ بے بس عورت سے، معصوم بچوں سے مجاہد سوال کرتا ہے، میں ایک کیلا اٹھا لوں؟ وہ کہتی ہے جی اٹھا لے۔ اس نے ایک کیلا کھایا، دل کو سہارا مل گیا، بات ختم ہو گئی۔ بھائی مسلمان تو ایسے ہیں، بتاؤ نا یہ ہندو پلیت کشمیر میں کیا اثر کرتا رہا، آج تک کر رہا ہے؟ کیا کبھی ان سے بھی کوئی ایسی روایت، حکایت، کوئی بات ایسی ثابت ہے؟ نہیں ثابت۔ افغانستان میں کیا کیا؟ اب تو امریکہ افغانستان کی طرف نہیں دیکھتا، بتاؤ، اب تو افغانستان کا نام بھی نہیں لیتا۔ دنیا کی سپر پاوریں 20-25 سال تک مارتی رہی، کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا۔ بتاؤ، مدد کافر سے بھی مسلمان کی رب کراتا ہے، کرا سکتا ہے، کرانے پہ قادر ہے، لیکن جو اس کا نام لے کر کے جہاد کریں، ان کے گوڑے لگ جائیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا۔ آگے چلیں گے، یہ بات ختم کریں۔ مولانا حضرات کہہ رہے ہیں بس کرو، تسی آخنے وہ آگے چلے، میں کس کی مانوں؟ نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ آیا کرو بورڈ مسجد میں یہ چسکے لینے کے لیے، ہاں، آپ کو پتہ چلے دین کیا ہے، آپ کو اپنی اصلیت کا بھی پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں۔ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی معمولی نہیں، یہ عزت والا ہے، اس جہاں میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ جوان بندہ ہو، ادھر توجہ میری طرف، نبی کا میلاد بھی منانے والا ہو اور چوک میں اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، مار نہیں گئی تیری بغیرتا بہائی؟ کہاں سے عورت چلتی ہے؟ بیت اللہ کے حج کے لیے جاتی ہے، کوئی اکیلی سفر کرتی ہے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اس لیے نہیں دیکھتا کہ زمانہ جو عمر کا ہے، ہائے 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 ہائے، دور جو عمر کا ہے، ہم باتیں ایسے نہیں کرتے۔ تو غیرت تو سارے لوگوں میں موجود ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے ایسے ہو، نبی کے نام پہ اکٹھے ہو گئے، کیسے؟ اسی سٹیج پہ، ملک افضال کے اس سٹیج پہ جب پہلی دفعہ پچھلے سے پچھلے سال انہوں نے بنایا تو میرا بیان سن کے میرا خیال ہے باہر کھڑے پولیس والے بھائی بھی ادھر آ رہے تھے، اور جتنے جو لوگ بھی گزر رہے تھے، آج بھی دیکھا انہوں نے مجمع نہیں جوڑ رہا، چل بھائی مولوی ساجد آ جا۔ ناراض نہیں ہونا میری بات سے، میں کبھی کبھی سچ کا ٹیکا لگا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر نہیں ہے، میرا نام ساجد علی آزاد ہے، میں ہر فکر سے، ہر خوف سے، ہر تنگی سے میں آزاد ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں میرا اللہ موجود ہے۔ میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، میرے نبی کا وہ فیض جو صحابہ کی جماعت پہ جاری و ساری تھا، میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد کا فیض رکا نہیں ہے، رکا نہیں ہے، رکا نہیں ہے، آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ تو پھر ہم ڈریں کس سے؟ ہم کس سے ڈریں؟ اللہ جو کہہ رہا ہے مجھ سے ڈر، باقی ڈر چھوڑ دے، پھر دیکھ میں کرتا کیا ہوں، میری بات تو نہیں ہے۔ آج ہم ذلیل نہیں ہو رہے، بتاؤ نا، ہم نے جہاد چھوڑ دیا، اور نبی پاک نے فرمایا ہے جب 5 باتیں تم میں آ جائیں گی پھر ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ جب تم بدکاری کرو گے نئی نئی بیماریاں اٹھ جائیں گی، آج ہے نہیں؟ جب ناپ تول میں تم کمی کرو گے
नाप तो दुकानदारों सुनो, मेरी तरफ तवज्जो हो जाओ, तुम भी डंडी मारते हो। मैं जब साबुन मंगवाता हूँ ना तो कसम खा के कहता हूँ वो साबुन 2 नंबर नहीं होता, 10 नंबर तक पहुंच गया, 2 नंबर वो 3 नंबर भी नहीं होता, वो 4 नंबर भी नहीं होता, पता नहीं कौन सा नंबर होता है, पता नहीं कौन सा नंबर होता है। तो सुनो, जब नाप तोल में कमी की जाएगी, रिस्क के दरवाजे बंद हो जाएंगे, हलाल रिस्क कम हो जाएगा, कारोबार ठप हो जाएगा। अपने ईमान से बता है कि नहीं? और जब ज़कात नहीं दोगे तो बारिशें नहीं होगी। मुल्क का एक हिस्सा है सैलाब में डूबा हुआ है, दूर न जा। ये पिंडी के साथ जंड है, मैं वहां पे गया, एक बुचड़ी भी नहीं नजर आई। कहते जी बारिश हुई नहीं। जब अल्लाह के अहद व पैमान को तुम पसे पुष्ट डाल दोगे, सुनो चौथी बात, जब अल्लाह के अहद व पैमान को पसे पुष्ट डालोगे, मेरे नबी ने फरमाया है, सुन, सूरज इधर से इधर तो आ सकता है, इधर से इधर तो जा सकता है, मोहम्मद अरबी की बात बदल नहीं सकती। मेरे नबी ने फरमाया है, जब अल्लाह का अहद व पैमान तोड़ोगे, अल्लाह जालिम हुक्मरान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करेगा, या फिर दुश्मन तुम्हारी कीमती अमलाक को उठा के ले जाएगा। बताओ ना, शाम से तेल कौन ले गया? बताओ ना, इराक को लुट के कौन ले गया? बताओ ना, लीबिया को लुट के कौन ले गया? आखिरी बात, जब तुम्हारे इमाम चाहे दारुल कुज़ा पे बैठने वाला काजी हो, चाहे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, जब गलत फैसले करवाएंगे फिर तुम आपस में लड़ोगे। आज लड़ नहीं रहे। नून लीग वाले को पीटीआई वाला हजम नहीं होता, पीटीआई वाले को नून लीग वाला हजम नहीं होता। कोई बदबख्ता ये मुल्ला ही है जो इनको भी बर्दाश्त करता है और इनको भी बर्दाश्त करता है। लबैक तो किसी को हजम नहीं हुई, लबैक तो सबने दिल लगा के इनको खत्म किया। याद रखें, मैंने उन पुलिस अफसरों को देखा है, माजूल होते, बातल होते, जिन्होंने मुखालफत की थी मेरे सामने, मेरे दोस्त अहबाब में से जिसने भी मुखालफत की है, अल्लाह की कसम उस पर जवाल आया है। ये खत्म नबुव्वत का मौजू है सही। जिसने साथ दिया वो डर गया, जिसने मुखालफत की वो बढ़ गया। मुझे पता है कईयों को बुखार हो रहा है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तू बढ़ाता जा, हम चढ़ाते जाए। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। इस वक्त सोने मोहम्मद की मोहब्बत आने मिल्लत शान मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत आने मिल्लत शान मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत रूह मिल्लत जान मिल्लत है, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, गर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। इस वास्ते मेरा ख्याल है मेरे पौने घंटे में से 2 मिनट बाकी है। 3 किस्म का जिहाद है, जान के साथ, माल के साथ और जबान के साथ। बात फलस्तीन की नहीं, मेरे और तेरे नबी ने वहां पे कदम रखे हैं, उस नबी के कदम जिसके एक कदम की बरकत से मेरे रब ने सारी जमीन को पाक फरमा दिया है,
جس نبی کی وجہ سے تیرے کالے کرتوت صبح تیرے دروازے پہ لکھے نہیں جاتے اور تیرے عیبوں پہ تیرا رب پردے ڈالتا ہے، اس نبی نے وہاں پہ نماز انبیاء کو پڑھائی ہے۔ قبلہ اول اس وقت نہ یہودی کی نہ شیعہ کی جنگ ہے، نہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی جنگ ہے، بات سامنے یہودی ہے۔ اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہود و نصارہ تمہارے دوست، جیسے جس طرح مدد کر سکتے ہو کرو۔ ہاں انڈیا نے فیصلہ کر دیا، اعلان کر دیا ہے اسرائیل کی حمایت کا، اور کیا نام ہے ایران نے فیصلہ کر دیا ہے فلسطین کی حمایت کا۔ افسوس ہے ہمارے اوپر والوں نے فیصلہ کر کے پینڈنگ کر دیا ہے، کعبہ ہے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کا فیصلہ پینڈنگ ہی رہتا ہے۔ اللہ ان کے شر سے بچائے، ہم ان کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے نا، بات غلط ہو سکتی ہے عام انسان کی، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا جب یہ غلط فیصلے کریں گے پھر تم آپس میں لڑے، ساری قوم لڑ رہی ہے، ساری قوم لڑے۔ یاد رکھو نماز پڑھو، قرآن پڑھو، بہن کا حق نہ کھاؤ، بھائی کا حق نہ کھاؤ، محلے دار اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ کیوں تنگ کرتے ہو یار؟ دیکھو نا، ناپ تول میں کمی کرتے ہو تو مال کے لیے کمی کرتے ہو، اور کسی کا حق کھاتے ہو تو مال کے لیے حق کھاتے ہو۔ یار اس کبے سے جو حرام ہے، وہ کبا جو پلید ہے، ناپاک ہے، اس سے تو کم از کم تھوڑا سا سبق سیکھ لینا۔ تو نبی کا میلاد بھی منائے، ہمسائے کو تنگ کرے، یہ کون سا میلاد ہے؟ تو نبی کا میلاد بھی منائے، بہن کا حق کھائے، یہ کون سا میلاد ہے؟ تو نبی کا میلاد بھی منائے، 2 نمبر چیزیں فروخت کرے، یہ کون سا میلاد ہے؟ بتاؤ مجھے تو یہ فلسفہ 27 سالوں میں سمجھ نہیں آیا، میں جاؤں گا پھر بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ دیکھو رزق جو ہے نا وہ ملتا ہے، ہم خود جلدی کرتے ہیں، کسی کا حق مار کے ہم جلدی میں وہ لے لیتے ہیں۔ یہی اختلاف امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا ہے، یہی اختلاف ہے۔ ایک کہتے ہیں وہ رزق ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ حرام رزق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں رزق وہ رزق ہی ہے، وہ تجھے ملے گا، مسئلہ یہ ہے تو جلدی کرتا ہے، حلال کو حرام کر دیتا ہے، اور جب حرام اندر جاتا ہے تو پھر نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جب حرام اندر جاتا ہے، جس اولاد کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، جب وہ جوانی کی سرحدوں کو سلام کر رہی ہوتی ہے تو تیری سرحدوں سے نکل جاتی ہے، تو کڑتا رہتا ہے، تو تڑپتا رہتا ہے، ساری زندگی میں نے تمہارے لیے کمایا ہے، آج تم مجھے چھوڑ کے کسی اور کی ہو گئے۔ حلال کھلا، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، باپ نے حلال کھلایا ہو اور اولاد حلالی ہو، باپ جو بھی کہتا رہے وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے، وہ سر نیچے رکھتا ہے۔ میرے نبی کی تعلیم بھی یہی بتاتی ہے، یہی سکھاتی ہے، ملا جیسا بھی ہوگا گناہگار تو ہو سکتا ہے لیکن ماں باپ کا غدار نہیں ہوتا، مر جائیں تو ہر دعا میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ حلال کھاؤ، اللہ سے ڈرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، نماز 5 وقت کی پڑھو، اور کسی کے ساتھ دشمنی اور عداوت دل میں نہ رکھو۔ اگر رکھو تو اللہ کی رضا کی خاطر رکھو۔ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر دشمنی رکھی، اللہ کی رضا کی خاطر دوستی رکھی، اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو دیا، اللہ کی رضا کی خاطر روک لیا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اللہ ایمان کی دولت سب کو نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ